ہمیں یہ ہمت عطا کی ہے کہ ہم پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام میں دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ باقی دنیا کے کام تو ہم سارے کے سارے ہی کرتے ہیں۔ پتہ ایمان کا اس وقت چلتا ہے جب اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام ہو، اور جس طرح کے ہم نے شیخ محترم کا بھی وہ انداز سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پیغام جو ہے وہ اللہ کی توحید کا پیغام تھا، اور جو میری ذمہ داری تھی آج وہ تھی والدین کی ذمہ داریاں کہ جو ہمارے ماں باپ ہیں ان ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ تو دو باتیں اس وقت میں نے آپ لوگوں کے سامنے کی تھی۔ پروگرام میں، جلسے میں، محفل میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کچھ سیکھ کر جائے، اور اگر وہ خالی جھاڑ کر ہی واپس چلا جائے تو کیا فائدہ آنے کا۔ مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانا کیسے ہے۔ تو میں نے کنعان، ایک وہ بھی بیٹا ہے جو نوح علیہ السلام کا ہے، اور ایک اسماعیل ہے وہ بھی نبی کا، رسول کا بیٹا ہے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ ایک وہ بیٹا ہے کہ جس نے 950 سال اپنے باپ کی تبلیغ اور دعوت کے بعد بھی ایمان کو قبول نہیں کیا ہے، اور ایک وہ بیٹا ہے جس نے ایک خواب کی تعبیر کے لیے اپنا سر، اپنی گردن کٹوانے کے لیے اللہ کے راستے کے اندر پیش کر دی۔ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون سی اولاد بنیں گے، ہم کنعان بنیں گے یا اسماعیل بنیں گے علیہ السلام۔ اس کے باوجود کہ کنعان نے انکار کیا اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا بھی کرنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹ دیا کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، تیری اولاد ہی نہیں ہے۔ یہ ساتھی سارے کے سارے مجمع میں تشریف لے آئے، بیٹھ جاؤ دل جمی کے ساتھ۔ یوسف مسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی پنڈ کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ ابھی یوسف مسروری صاحب تشریف لے آئے ہیں، پنڈال کے اندر تشریف لے آئے انشاءاللہ، ابھی چند لمحوں کے اندر وہ سٹیج پر تشریف لے آئے ہیں۔ تو بہت بڑا وار ہے اس دور حاضر کے اندر، خاص طور پر میڈیا کا، سوشل میڈیا جو ہے، اور جس طرح کے سب سے بڑا کفر کا وار، یہود کا وار یہی ہے کہ ہم اس نیٹ سے، اس فیس بک سے بچ ہی نہیں سکے۔ ہر ایک بندہ اس گمراہی کے اندر مبتلا ہے۔ تمثیل، سیلفیاں لینا، تصویریں بنانا، ہم اس کو جرم نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے یہ جائز ہے، ہم یہ سمجھتے ٹھیک ہے۔ ہر ایک عام اور خاص بندہ اس گمراہی کے اندر مبتلا ہے، اور نوح علیہ السلام کے دور سے ہی ان تمثیل کا آغاز ہوا، ان تصویر کا آغاز ہوا، کہ پہلے انہوں نے اپنے بزرگوں کی تصویریں لی، ان پر غموں کا پہاڑ ٹوٹا کہ ہمارے بزرگ دنیا چھوڑ گئے ہیں، پھر انہی کی پوجا پرستش شروع کر دی۔ بیائی آج یہ دور حاضر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا فتنے کا دور ہے۔ کجا کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب تک ہم اللہ کی توحید پر قائم نہیں ہوتے تب تک اللہ کی بارگاہ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ باقی تمام گناہ وہ معاف کر دے گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ، حالانکہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ بے شک اللہ جو ہے لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو نہیں بخشے گا، باقی جو بھی گناہ کیے ہوں اللہ معاف کر دے گا، چاہے کبیرہ گناہ بھی ہوں معاف کر دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شرک نہیں کرتا کبھی وہ گناہ کر سکتا ہے؟ وہ بولو، جو شرک نہیں کرتا،
جو اپنے مالک الملک کو ایک وحدہ لا شریک یکتا تنہا مانتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے اس کی ملکیت کے اندر نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی صحابی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی امام شریک ہے، نہ کوئی امام زادہ شریک ہے، نہ کوئی پیر شریک ہے، نہ کوئی پیر زادہ شریک ہے، نہ کوئی رہبر شریعت شریک ہے، وہ واحد یکتا تنہا اکیلا رب ہے جو اس کارخانے کو چلا رہا ہے۔ وہ کبھی گناہ کر سکتا ہے؟ بولو اللہ کو واحد ماننے والا گناہ کر سکتا ہے؟ گناہگار تو مشرک ہے۔ مشرک کی مت نہیں ہوتی، مشرک کو نہیں معلوم کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا اور اہم ترین مشن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، انہوں نے اللہ کے رسول کو صادق اور امین بھی مانا، اللہ کے رسول کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھوا دی۔ سب جانتے ہیں ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیدر کرار کو وصیت کی کہ تم سے امانتیں لینے کے لیے آئیں گے، امانتیں کما حقہ لٹا دینا۔ حالانکہ قتل کرنے کے منصوبے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن ان کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خائن، خیانت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سب سے اہم ترین ازل سے لے کر ابد تک جو جنگ رہے گی وہ لا الہ الا اللہ تفلحو، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فلاح پا جاؤ۔ جب تک یہ منصب اور مقصد ہمارا نہیں ہو جاتا تب تک ہم کامیاب ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یوسف پسوری صاحب آگئے ہیں، یوسف پسوری صاحب آگئے ہیں۔ یہ جتنے حضرات ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں، یہ جو پنڈال سے باہر ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہیں، سب بھائیوں سے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے گزارش ہے، بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں تشریف لے آؤ پنڈال میں۔ مولانا یوسف پسوری صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے، آ جاؤ بھائی جلدی جلدی اور قریب ہو جاؤ۔ آج ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سننے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے، ہم اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن رہے ہیں، وہ عام بات نہیں ہو رہی۔ ہم اگر آج اس رات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر صبح فجر کی نماز با جماعت ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ پوری رات ہی ہماری عبادت میں گن لی جائے گی، پوری رات ہی ہمیں عبادت کا اجر ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد کی توحید کے مشن پر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اولاد